السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیہ علیہ السلام مدد۔ مومنین، سیرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سلسلہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مومنین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور خاص موضوع پر ہے۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے ہمارے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ سیرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، کتاب 14 ستارے کے صفحہ نمبر 49 اور صفحہ نمبر 50 سے انتہائی اہم موضوع لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ مومنین، آج کا موضوع ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تجارتی سفر شام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی اور بحیرہ راہب کا واقعہ۔ صاحب کتاب صفحہ نمبر 49 پر تحریر فرماتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کی عمر اس وقت بروایت طبری و ابن اسیر 9 سال اور بروایت ابو الفدا و ابن خلدون 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا، اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریہ کفر پہنچے، جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل یعنی 6 میل کے فاصلہ پر واقع ہے، جو اس وقت بہت بڑی منڈی تھی اور وہاں نستوری عیسائی رہتے تھے۔ وہاں ان کے ایک نستوری راہبوں کے معبد کے پاس قیام کیا۔ راہبوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب علیہ السلام کی بڑی خاطرداری کی۔ پھر ان میں سے ایک نے، جس کا نام جرجیس اور کنیت ابو اداس اور لقب بحیرہ راہب تھا۔ مومنین، اسے بحیرہ راہب بھی کہا جاتا ہے اور بحیرہ راہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے آثار عظمت و جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور محمد اخلاق نمایاں دیکھ کر اور ان صفات سے موصوف پا کر جو اس نے توریت اور انجیل اور دیگر کتب سماویہ میں پڑھی تھیں، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگاہ لقائے ابر یعنی بادل کا ایک ٹکڑا لقائے ابر کو سایہ فگنی کرتے ہوئے دیکھا، پھر شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی۔ اس کے بعد فوراً مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کر کے ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس فرزند ارجمند کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا۔ یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب علیہ السلام، اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کو اعداء کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔
چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنا مال باہر نکالا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آنن فانن بہت زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام واپس مکہ چلے گئے۔ مومنین، یہاں پر صاحب کتاب نے کچھ کتابوں کا حوالہ درج کیا ہے۔ روضۃ الاحباب جلد 1 پیج 71، تنقید الکلام پیج 30، ایروم پیج 24، تفریع الازکیہ وغیرہ۔ جی مومنین، کتاب 14 ستارے کے صفحہ نمبر 49 اور 50 سے یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس میں ایک دو چیزیں بہت ہی غور طلب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یتیم ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں لے گئے تھے، بلکہ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تجارت کرنا سکھاتے، تاکہ کل آنے والے ٹائم پہ جب آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال لے کر جاتے تو ہر دیکھنے والا بے ساختہ کہہ اٹھتا کہ یہی طرز تربیت تجارت ابو طالب ہے۔ ایک یہ چیز، اور دوسری اہم چیز کہ جب مومنین، جب اس راہب نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور یہ پیشین گوئی کی کہ ان کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کے مالک بن جائیں گے، تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ ایک قافلہ کے ساتھ گئے تھے۔ اب یہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ علماء سے ضرور پوچھئے گا کہ اس قافلہ کے اندر کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے راہب کی یہ پیشین گوئی سنی تھی اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب محمد مصطفیٰ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا کے بہت سارے حصے کے مالک بنتے ہیں۔ جی مومنین، آج کے لیے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنی نگاہ کرم میں رکھیں۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، ہمارے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کیجئے، دوسرے مومنین تک پہنچانے کے لیے شیئر کیجئے، اور آپ کے کومنٹس ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔